اچھا جی، دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے رکوع کے اندر دلائل توحید کا بیان تھا۔ اب اس رکوع کے اندر اور اس کے بعد والے رکوع میں بھی منکرین توحید اور موحدین توحید کا بیان ہوگا، موحدین کا بیان ہوگا، اور ان کے کچھ حالات کو ذکر کیا جائے گا۔ دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہ واحد الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون۔ تم لوگوں کا الہ ایک ہی ہے، پس وہ لوگ جو ایمان نہیں لے کر آتے بالآخرت، آخرت کے دن پر، قلوبہم منکرہ، ان کے دلوں میں انکار ہے، وہم مستکبرون، اور وہ تکبر کرتے ہیں۔ یہاں پر رد ہے ان لوگوں کے اوپر جو آخرت کے دن پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ انکار کا تعلق دل کے ساتھ ہوتا ہے، اور تکبر کا تعلق اعضاء کے ساتھ اور دل کے ساتھ اور باتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھے اور دوسروں کو چھوٹا سمجھے، اس کا مطلب ہے تکبر۔ اور تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی حیثیت دی ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو وحدانیت ہے اس کا انکار کرے، حقیقت کا انکار کرنا بس تکبر ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ٹھیک ہے، حقیقت کا انکار کرنا کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ اب یہ لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، تو کیا بن گیا؟ یہ تکبر بن گیا۔ بھائی، جو چیز ثابت ہے، جو چیز حقیقت ہے، اس کو مان لیا کرو۔ اب جو چیز ثابت ہو اور جو حقیقت ہو اس کو نہ ماننا کیا ہے؟ یہ متکبرین کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، لا جرم ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ لا يحب المستکبرین۔ یہاں پر بھی مستکبرین یعنی تکبر کرنے والوں پر زجر ہے کہ یقیناً بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ما یسرون وما یعلنون، وہ چیزیں جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جو کھلم کھلا یہ انکار کرتے ہیں۔ انہ بے شک اللہ تعالیٰ لا يحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا تکبر کرنے والوں کو۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا جائے ان کو، ماذا انزل ربکم، کیا ہے اتارا تمہارے رب نے، قالوا، تو کہتے ہیں، اساطیر الاولین، پچھلوں کی کہانیاں ہیں یہ تو، اس میں تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں۔ تو ٹھیک ہے کہ قرآن کے اندر پہلے لوگوں کی کہانیوں کو بیان کیا گیا ہے، قوم عاد، قوم سمود، نوح علیہ السلام، ان کی واقعات کو بیان کیا گیا ہے، لیکن ان کی واقعات کو بیان کرنے کا مقصود یہ نہیں ہے یہ کوئی علی بابا 40 چور کی کہانی ہے یا الدین کا چراغ ہے، بلکہ ان کے واقعات کو ذکر کرنا، اس سے مراد یہ ہے کہ تم لوگ ان سے سبق سیکھ لو، کہ جو تم دعوے کر رہے ہو اور جو تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، تو اس طرح دعوے کرنے والے پہلے بھی گزرے ہیں، اور انہوں نے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھا تھا، لیکن ان کے حالات دیکھو، ان کے حالات پڑھو کہ ان کے ساتھ پھر کیا ہوا۔ تو ان کے حالات سے تم سبق سیکھ لو۔ تو ان کے واقعات کو اللہ تعالیٰ سبق سیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے یہ۔ تو جب یہ لوگ نہیں مانیں گے تو یہ کیا ہے؟ یہ نتیجہ ہے ان کے انکار کا، اور تخفیف اخروی ہے، لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ علم۔ اٹھائیں گے، تاکہ یہ اٹھائیں گے، اوزارہم، ان کے بوجھ کو، کاملتاً، مکمل، یوم القیامت، قیامت کے دن، ومن اوزار الذین، اور ان لوگوں کے کا بوجھ بھی اٹھائیں گے، یضلونہم، جن کو انہوں نے گمراہ کیا، بغیر علم، بغیر علم کے، الا ساء ما یزرون، بہت برا ہے جو یہ لوگ اٹھاتے ہیں۔ تو اپنے گناہوں کا بوجھ بھی یہ لوگ اٹھائیں گے، اپنے گناہوں کا بوجھ بھی یہ لوگ اٹھائیں
گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا جن کو گمراہ کیا ان کی گمراہی کا بوجھ بھی یہ لوگ اٹھائیں گے. سمجھ گئے؟ ایک تو ہے کہ آدمی اپنا گناہ کرے اور اپنے گناہ کی وجہ سے آدمی جہنم میں جائے، اس کو اپنے گناہ کی سزا بھی ملے گی، اور جو دوسروں کے گناہوں کا سبب بنا تو اس کی بھی اس کو سزا ملے گی. گناہ کے اندر گناہ آدمی کرتے ہیں، گناہ میں لذت ہے، اللہ تعالیٰ نے لذت تو رکھی ہے گناہ کے اندر، شیطان اس کو خوبصورت بنا دیتا ہے، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ گناہ کوئی اور کرے اور سزا جو ہے وہ مفت میں بھی کسی دوسرے کو ملے اس گناہ کی. یہ کیا ہے؟ انتہائی انسان کے لیے خسارے کی بات ہے. تو اس میں سب وہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں جو اپنے سٹیٹس کے اوپر گانے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اپنے رنگ ٹون کے اندر جو ہے تو موبائل میں گانے لگاتے ہیں، یا ان کو فون کرو تو ان کا گانا لگا ہوتا ہے. تو ان میں سب وہ لوگ داخل ہو جاتے ہیں. سمجھے کہ وہ لوگ دوسروں کی گمراہی کا سبب بنا. اب وہ دوسرا بندہ گانے سن کر وہ لطف اندوز ہوگا، لیکن اس کی گمراہی کا سبب چونکہ یہ بندہ بنا جس نے اپنے سٹیٹس کے اوپر یا جو ہے تو اپنے موبائل رنگ ٹون کے اندر گانا لگایا، اور وہ سن کر جو گمراہ ہوا تو اس کی گمراہی کا سبب چونکہ یہ بنا تو گمراہی کا گناہ بھی اس کو ملے گا. ٹھیک ہے، اپنا بوجھ تو اٹھائے گا کہ دوسروں کا بوجھ بھی یہ بندہ اٹھائے گا. اچھا، تو الا ساء ما یزرون، اللہ تعالیٰ فرم بہت برا ہے یہ بوجھ جو یہ لوگ اٹھاتے ہیں. قد مکر الذین من قبلہم، تحقیق کے ساتھ منصوبے بنائے ہیں من قبلہم، اس سے پہلے لوگوں نے بھی. فأتی اللہ بنیانہم، پھر آیا اللہ تعالیٰ کا امر بنیانہم، ان کی عمارتوں پر، من القواعد، بنیادوں سے. فخر علیہم السقف من فوقہم، پھر ان کے چھت کو ان کے اوپر سے گرایا. وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب آ پہنچا ایسی جگہ سے کہ جہاں سے ان کو پتہ بھی نہیں تھا. یہاں پر عمارت سے یا تو حقیقی عمارت مراد ہے، جیسے قوم سمود نے اور نمرود نے عمارت بنائی تھی، ہاں، اور ان عمارتوں کے اوپر زلزلہ آیا اور وہ ساری عمارت جو ہے وہ زمین بوس ہو گئی، گر گئی، یا تو وہ عمارت اس سے مراد ہے، اور یا اس سے مراد ان کی منصوبوں کی عمارت مراد ہے. یا اس سے مراد ان مشرکوں کی منصوبوں کی عمارت مراد ہے جو مسلمانوں کے خلاف منصوبے کرتے تھے، اور منصوبوں کی عمارتیں وہ تعمیر کرتے تھے کہ ہم ایسے کریں گے ایسے کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے منصوبوں کو ختم کر دیا، ان کے منصوبوں کو مٹا دیا. فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، آیا ان کے پاس عذاب ایسی جگہ سے لا یشعرون کہ ان کو پتہ بھی نہیں تھا. ثم یوم القیامت، یہاں پر تخویف اخروی اور کافروں کی شرمندگی کا بیان ہے کہ ان کو آخر کے اندر عذاب ہوگا اور آخرت کے اندر ان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. ثم یوم القیامت، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، یوم القیامت یخزیہم، اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا. ویقول، اور فرمائے گا اللہ تعالیٰ ان کو خاموش کرنے کے لیے اور ان کو اور بھی ذلیل کرنے کے لیے. این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہ، کہاں ہے وہ شرکا جس کو تم میرے ساتھ شریک کرتے تھے، تم کنتم تشاقون فیہ، اور اس کے اندر تم اختلاف کرتے تھے. اب وہاں پر ظاہر ہے وہ شرکا کو بلا تو نہیں سکتے، لیکن وہاں پر ان کو مزید رسوا کرنے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال کریں گے. قال الذین اوتوا العلم، کہیں گے یہاں پر موحدین کا بیان ہے، تو کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا تھا، ان الخزي اليوم والسوء علی الکافرین، کہ بے شک آج کے دن رسوائی، شرمندگی، والسوء اور عذاب علی الکافرین، کافروں کے اوپر ہوگا. الذین، یہاں پر ان منکرین کا اور کافروں کی مزید حالت کا بیان ہے اور ان کی مزید رسوائی کا بیان ہے. الذین، وہ لوگ، تتوفاہم الملائکۃ، کہ جن کو فوت کریں گے فرشتے، ان کی جان نکالیں گے، انفسہم، ان کی جانوں کو، فالقوا السلام، تو وہ صلح ڈالیں گے اور کیا کہیں گے، ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کچھ برا نہیں کیا. کافروں کی آخرت کے اندر مختلف حالات ہوں گے. کبھی تو وہ اقرار کریں گے کہ ہاں ٹھیک ہے، ہم سے گناہ ہو گئے تھے، ہم نے گناہ کیے ہیں، بس ہمیں معاف کر دے.
اور ہمیں دوبارہ واپس لوٹا دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اور دوبارہ واپس آئیں اور آپ کے سامنے توحید اور رسالت کا اقرار لے کر آئیں. کبھی تو یہ کہیں گے، اور کبھی کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور کبھی کہیں گے کہ ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا. تو مختلف حالات ہوں گے، اور عذاب سے بچنے کے لیے وہ مختلف بہترین استعمال کریں گے، لیکن ان کی کوئی بھی تدبیر کام نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. الذین تتوفاہم الملائکہ، وہ لوگ کہ جن کو فوت کریں گے فرشتے، ظالمی انفسہم، ظلم کرنے والے ہیں اپنی جانوں پر. فالقوا السلام، تو وہ ڈالیں گے صلح کو، اور کیا کہیں گے؟ ما کننا نعمل من سوء، ہم نے تو کچھ برا کیا ہی نہیں. بھلا کیوں نہیں کیا برا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم بما کنتم تعملون، اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان اعمال کو جو اعمال تم لوگ کرتے تھے. اب یہاں پر نتیجہ ہے ان کی بدعمالی کا اور تخویف اخروی کا بیان ہے. فادخلوا ابواب جہنم، پس داخل ہو جاؤ تم جہنم کے اندر، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. تو جہنم کے اندر یہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے، وہاں سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں بنے گی ان کی. ٹھیک ہے. خالدینہ کا مطلب بعض نے مقصد طویل مراد دیا ہے. ٹھیک ہے، کہ بہت دیر تک رہیں گے، بہت دیر تک رہیں گے، لیکن یہ معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے. خالدینہ ہمیشہ کے لیے، کہ اس ہمیشگی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. بس فلبئس مثوى المتکبرین، بہت برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا. یہاں پر تکبر کرنے والوں سے مراد وہ متکبرین جو حق سے انکار کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی توحید سے انکار کرے. وکیل للذین اتقوا ماذا انزل ربکم، اب پہلے جو ہے تو کافروں سے پوچھا گیا. ٹھیک ہے. وکیل لہم وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ، تو وہ کہنے لگے اساطیر الاولین. اب اسی طرح کا سوال مسلمانوں سے ہوگا، مومنین سے ہوگا، موحدین سے ہوگا. وکیل للذین، اور جب کہا جائے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ماذا انزل ربکم، کیا اتارا تمہارے رب نے؟ قالوا خیرا، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کو اتارا ہے، اللہ تعالیٰ نے بھلائی کو اتارا ہے. احسنوا فی ہذہ الدنیا، دنیا کے اندر بھی انہوں نے نیک عمل کیا، دنیا میں بھی نیک عمل کیا. ولدار الآخرت خیر، اور آخرت کا گھر بہتر ہے. ولنعم دار المتقین، اور متقیوں کا گھر کیا ہے؟ بہتر ہے. جہنمیوں کے لیے مسوہ کا لفظ استعمال کیا. فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین. ٹھیک ہے. اور مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے دار کا لفظ استعمال کیا. ولدار الآخرت خیر ولنعم دار المتقین، کہ آخرت کا گھر وہ بہتر ہے، اور متقیوں کا ٹھکانہ، متقیوں کا گھر وہ ایک بہتر جگہ ہے. مسوہ اور دار کے اندر فرق یہ ہے کہ مسوہ اس ٹھکانے کو کہا جاتا ہے کہ جہاں پر بندہ اپنی خوشی سے نہیں رہتا، وہاں پر ناخوشی سے بندہ رہتا ہے. دل نہیں ہوتا لیکن بادل ناخواستہ وہاں پر رہنا پڑتا ہے، اس ٹھکانے کو کہتے ہیں مسوہ. ٹھیک ہے. جیسے کہ آدمی راستے میں جائے اور تیز بارش شروع ہو جائے تو کہہ رہے ہیں کہ یار کہیں نہ کہیں کوئی ٹھکانہ مل جائے تو بندہ وہاں پہ بارش سے اپنے آپ کو محفوظ کر لے. اب اگر سردی بھی ہے اور بارش بھی ہے، اور کوئی ایسی جگہ ہو کہ جو جگہ ٹھہرنے کے قابل نہ ہو، لیکن وہاں پر بارش نہ ہوتی ہو، تو وہاں پر کہتے چلاؤ بارش سے رکنے کے لیے ٹھکانہ ہے، کوئی ٹھکانہ تو مل گیا. اب یہ مجبوراً وہاں پہ رہ رہا ہے، دل ہے نہیں وہاں پہ رکنے کا، لیکن مجبوراً وہاں پہ رہ رہا ہے کیونکہ بارش سے بچنا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو ٹھکانہ کہتے ہیں. اور دار اس جگہ کو کہتے ہیں کہ جہاں پر آدمی خوشی سے رہائش اختیار کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو کافروں کے لیے جو جگہ بنائی گئی اس کو مسوہ کا لفظ استعمال کیا کہ یہ مسوى المتکبرین. اور مسلمانوں کے لیے جنت کو جو تیار کیا تو اس کے لیے فرمایا ولدار الآخرت خیر ولنعم دار المتقین. جنات و عدن، ہمیشگی کا گھر ہوگا، ہمیشگی کے باغات ہوں گے.
یہاں پر مومنوں کی تفصیل کی جو بشارت ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا. جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانہار, ہمیشگی کا باغ ہوگا, تجری من تحتها الانہار, اس کے نیچے نہریں بہیں گی, لہم فیہا ما یشاء, اور ان کے لیے وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے. ایک چھوٹی سی خدائی مل جائے گی انسان کو جنت کے اندر, ٹھیک ہے, ایک چھوٹی سی خدائی مل جائے گی انسان کو جنت کے اندر. کیسے بھلا؟ ایک تو لہم ما یشاء, ٹھیک ہے, جو بھی چاہے گا, ما یشاءون, جو بھی چاہے گا اس کے لیے حاضر کر دیا جائے گا, جو بھی چاہے گا اس کے لیے حاضر کر دیا جائے گا. اور دوسرا, نہ ختم ہونے والی زندگی اس کو مل جائے گی, ایسی زندگی مل جائے گی جس کی کوئی انتہا نہیں. کذالک یجزی اللہ المتقین, اسی طرح اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے کن کو؟ متقیوں کو. الذین, وہ لوگ, تتوفاہم الملائکہ, کہ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے, طیبین, خوشی کے ساتھ, یعنی اس حال کے اندر کہ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, طیبین یہ حال ہوگا کس سے؟ ہم ضمیر سے, اس سے حال بن جائے گا. تو معنی یہ بن جائے گا الذین, وہ لوگ کہ جن کو فوت کرتے ہیں فرشتے اس حال میں کہ وہ لوگ خوش ہوتے ہیں موت کے وقت. سمجھ گئے؟ یہ نہیں کہ فرشتے خوش ہوتے ہیں, وہ لوگ موت کے وقت خوش ہوتے ہیں, کہ جب مومنوں کو موت آتی ہے تو اس وقت وہ خوش ہوتے ہیں. سمجھ گئے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول سے پوچھا کہ موت جو ہے وہ مومن کے لیے کیسا تحفہ ہے؟ مطلب یہ کہ موت کو تو طبی طور پر کوئی بھی پسند نہیں کرتا. اب کتنا بھی آدمی نیک ہو, پرہیزگار, متقی ہو, تو وہ موت کو پسند نہیں کرے گا. ہاں, موت کو پسند نہیں کرے گا. تو یہ مومن کے لیے کیسا تحفہ ہوا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مطلب نہیں ہے اس کا کہ بھائی آدمی موت سے پہلے موت کی خواہش کرے گا, یہ نہیں ہے. ہاں, موت سے پہلے موت کی خواہش کرنا یہ مراد نہیں ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی پر جب موت کا وقت آتا ہے, جب وہ موت کا فرشتہ دیکھتا ہے, اس وقت پھر اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ موت کا فرشتہ ہر ایک انسان دیکھتا ہے. ٹھیک ہے, جس کو بھی موت آتی ہے وہ موت کا فرشتہ دیکھتا ہے. نیک انسان ہو تو موت کا فرشتہ اچھی حالت میں آتا ہے اور اس کی روح نکلنے کے لیے پھر تڑپتی ہے. اور برا انسان ہو, گناہگار انسان ہو, کافر ہو, فاسق ہو, فاجر ہو, تو وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو جب موت آتی ہے تو روح کیا ہے؟ نکلنے سے کتراتی ہے, روح نکلنے کے لیے تیار نہیں ہوتی. پھر تو موت کے وقت, یعنی کہ جس وقت موت کا فرشتہ دیکھے, اس وقت مومن کی حالت کیا ہوتی ہے؟ طیبین. یہ معنی ہے اس کا. ورنہ ابھی جو مطلب یہ کہ آپ میں سے کوئی چاہے گا کہ اس کو موت آئے, بلکہ موت تو کیا ہے؟ ایک قسم کی گالی ہے, تمہیں موت آئے. مطلب یہ کہ کوئی پسند نہیں کرتا ہے اس کو. تو جب اس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا تو اس کا کیا معنی ہوا؟ پھر مطلب یہ کہ کوئی مومن نہیں ہے صحیح معنوں میں. یہ معنی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب کیا ہے کہ موت کے وقت جو مومن ہوتا ہے, جو نیک آدمی ہوتا ہے, مسلمان ہوتا ہے, اس کی حالت یہ ہوتی ہے طیبین, خوش ہوتے ہیں وہ. اور جو کافر, فاسق, فاجر لوگ ہوتے ہیں تو موت کے وقت وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ روح نکلتی نہیں ہے ان کی. تو اس وقت پھر فرشتے ان کو کیا کہیں گے؟ سلام علیکم, تم لوگوں کے اوپر سلامتی ہو, تم لوگوں پر سلامتی ہو. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون, داخل ہو جاؤ جنت کے اندر بسبب اس کے کہ تم لوگوں نے نیک اعمال کی. هل ينظرون الا ان تاتي, یہاں پر پھر منکرین توحید کے لیے تخویف دنیاوی کا بیان ہے. کس چیز کا تم انتظار کرتے ہو؟ یا هل ينظرون, تم انتظار نہیں کرتے مگر اس بات کا, ان تاتيهم الملائکہ, کہ تمہارے پاس فرشتے آئے, اور یاتی امر ربک, یا تمہارے رب کا حکم آئے. کہ بھئی کہ توحید کے ماننے کے لیے تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟ کہ جب موت کا فرشتہ آئے گا تب جا کے تم توحید مانو گے, تب جا کے تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرو گے؟ یا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کا امر آئے, کیا مطلب کہ جب قیامت آ جائے پھر تب جا کے تم اقرار کرو گے توحید کا؟ تمہیں کس بات کا انتظار ہے؟
کذالک جو تم کرتے ہو، تو کذالک فعل الذین من قبلہم، تم سے پہلے بھی لوگوں نے اسی طرح کیا، قوم عاد، قوم سمود، سب کے واقعات تمہارے سامنے پہلے گزر گئے، تو انہوں نے بھی یہی کچھ کیا، یہی تکبر کیا، یہی اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو انہوں نے بھی تڑپایا، انہوں نے بھی ترسایا، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کا انجام یہی ہوا، رسوائی۔ کذالک فعل الذین من قبلہم، اسی طرح کام کیے تھے من قبلہم، تم سے پہلے لوگوں نے بھی، وما ظلمہم اللہ، اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ اس کا یہ ہوا، فاصابہم سیئات ما عملوا، کہ پہنچ گیا اس کو ان اعمال کی برائی، ما عملوا جو انہوں نے کیا، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو بسبب اس کے کہ وہ استہزاء کرتے تھے، کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ جو استہزاء کرتے تھے، اس استہزاء کے بدولت ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے گھیر لیا۔ ٹھیک ہے، چلو یہاں تک بس کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ پھر کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔